ویلکم بیک ناظرین. وہ بات ہو رہی تھی قومی یکجہتی کی. پراچا صاحب یہ میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کا بیان میری نظر سے گزرا ہے کہ قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں بھی مصر اور تیونس کی طرح کا انقلاب پیدا ہو تاکہ جو لوگ ہیں جو پسے ہوئے لوگ ہیں وہ برسر اقتدار آئیں, اور یہ جو مخصوص طبقہ ہے اس وقت برسر اقتدار ہے اس سے جان چھڑائی جائے. وہ میں کچھ تفصیل جاننا چاہ رہا تھا کہ کس قسم کا آپ کے ذہن میں وہ نامنکلیچر ہے اس انقلاب کا. بڑی واضح سی بات ہے کہ یہاں پر 64 سال میں عام آدمی کی تو کبھی حکومت نہیں آئی. یہاں کچھ خاندانوں کی حکومت رہی ہے, اور آپ دیکھ لیں تو ایک ہی طرح کے خاندان ہیں کہ جو تقسیم ہو کے ہر پارٹی کے اندر موجود ہے, یا پھر یہ کہ اگر پارٹیاں بھی ہوتی ہیں اقتدار بدلتے ہیں تو وہ خاندانوں کے اندر ہی رہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فوج ہے, یعنی 31 سال بلکہ 33 سال فوج حکمران رہی ہے براہ راست بالواسطہ, تو اس سے زیادہ بھی ہے. پھر اسی طرح بیوروکریسی ہے. تو گویا کہ یہاں پر عام آدمی کا کبھی دن نہیں آیا, اور نہ آئے گا, آ سکتا ہے موجودہ صورتحال لیکن آ سکتا ہے. اب یہ کہ یہ جو ایک صورت ہوتی ہے نا, یہاں ایک وہ مرحلہ آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. عام لوگ جب بھرے بیٹھے ہوتے ہیں, جب لاوا پھٹتا ہے تو پھر اسی طرح سے جیسے تیونس کے اندر ہوا, جیسے مصر میں ہوا, جیسے دیگر ممالک میں ہوا, وہاں کے اور ہمارا ایک فرق ہے. یعنی یہ تو ماحول یہاں پیدا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ نکلیں, لیکن یہاں چونکہ انتخاب کا ایک نظام جیسا کچھ بھی ہے وہ موجود ہے. وہاں تو 30 40 50 سال 2 افراد جو ہیں وہ 3 افراد 2 افراد وہاں پر حکمران رہے ہیں. یہاں یہ ہے کہ یہاں یہ ہوگا لیکن یہ ووٹ کی پرچی میں ٹھلے گا. یہ لوگ اتنے ہی بڑے پیمانے پہ, یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, تو یہ وہاں تو ٹھیک نہیں ہے جہاں یہ استعمال ہو رہا ہے, لیکن یہاں یہ ٹھیک ہوگا کہ جمہوریت کے ذریعے سے لوگ انتقام لیں گے, ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے انتقام لیں گے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم کسی انارکی کی بات نہیں کرتے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں لوگ بڑے پیمانے پہ نکل آئیں گے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ لوگ نکلیں اور جہاں پہ گودام لوٹنے شروع کر دیں, اور لوگ جو ہیں ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے نہ ہو نا. یہ دیکھیں نا جی, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی تو کوئی کردار ہے نا. یعنی کم از کم جماعت اسلامی جب بات کرتی ہے, ہم نے بڑے بڑے دھرنے دیے, ہم نے لاکھوں افراد کو نکالا, لیکن کبھی کوئی نہ کسی ٹریفک کی بتی کا نقصان ہوا نہ کسی پھول کی پتی کا نقصان ہوا. لیکن موجودہ دور میں جماعت اسلامی خاموش کیوں ہے؟ نہیں, خاموش نہیں ہے, ہم تو اب بھی یہی اشارہ کر رہے ہیں نا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان حکمرانوں کو یہ موقع ملا کہ اپوزیشن بھی ان کے ساتھ تھی, جس نے فرینڈلی اپوزیشن کا ایک تمغہ بھی لے لیا, اگر پولیٹیکل پارٹیز ان کے خلاف اس طرح سے نہیں نکل رہی تھیں, یا عام پبلک جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس راستے پہ نہیں ڈالا گیا کہ وہ اقتدار کی مسندوں سے لوگوں کو نیچے اتار دے, تو اس کا کوئی حق تھا حکمرانوں پہ, کوئی فرض تھا ان کے اوپر کہ اگر آپ کو اتنے بہترین حالات ملے ہیں کہ یونانیمسلی آپ کو چنا گیا ہے, آپ کی اپوزیشن نہیں ہے, تو آپ کو کارکردگی کی مظاہرہ کریں. لوگ گلے تو نہ گھونٹیں, ان کو زندہ دفن تو نہ کریں, کند چھری کے ساتھ انہیں ذبح تو نہ کریں, لیکن یہاں یہ سب کچھ ہوا ہے. یعنی کبھی کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ملک صاحب بتائیں گے کہ کبھی ہم نے 8 آنے کی بوتل مٹی کے تیل کی ہوتی تھی, روپے کی ہوتی تھی, زیادہ سے زیادہ 88 روپے مٹی کے تیل کی بوتل جس ملک کے اندر جو غریب آدمی کے استعمال کی ہے, 88 روپے بلکہ 100 روپے تک ہو گئی ہے, اور اس کا کوئی معلوم نہیں کہ اگلے 15 دن کے بعد. اور یہ ہے جی کہ جی آپ موبائل فون میں, آپ کو بھی سعودی عرب جانے کا موقع ملا ہوگا, کئی مرتبہ ہوا کہ جی 100 ریال کا کارڈ ڈالا ہے تو بیلنس 200 ریال کا آیا ہے. انہوں نے کہا جی 100 ریال جو ہے یہ رمضان کی خوشی پہ زائد دیے جائے. جہاں آپ 100 روپے کا لوگ بیچارے ڈالتے ہیں اور 18 روپے اس میں سے بلکہ 20 روپے فوری طور پر کٹ جاتے ہیں. کیوں ملک صاحب, یہ جو آپ جو ہر چیز میں کٹوتی شروع ہے, پیٹرول ہے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ ہر 15 دن کے بعد بڑھ رہی ہیں, جو بجلی ہے اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اب تو آپ کی جماعت کا تو منشور ہے ہی غریبوں کے بارے میں ہے, غریب بھی شروع ہوتا ہے غریب بھی ختم ہوتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ غریب کے خاتمے جو کارپوریٹ کلچر ہوتا ہے نا, اس کی کوئی موریلٹیز نہیں ہوتی, اور آج کل دنیا بھر میں کارپوریٹ کلچر ہے اور ایک ایسا سسٹم رائج ہے جو مزدور کا, کسان کا بالکل میں مانتا ہوں قاتل ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ سلام پیش کریں فرید پراچا صاحب بھی اور ساری کہ جو پاکستان پیپل پارٹی کا جنرل پولیٹیکل ورکر ہے نا,
وہ کبھی نہ بھٹو کے زمانے میں کرپٹ تھا نہ آج کرپٹ ہے. اسے 2 جنگیں لڑنی پڑ رہی ہیں, 2 لڑائیاں لڑنی پڑ رہی ہیں. ایک وہ سماج کے خلاف لڑ رہا ہے, ایک وہ ظالموں کے خلاف لڑ رہا ہے, ایک وہ جاگیرداروں کے خلاف لڑ رہا ہے, ایک وہ سرمایہ داروں کے خلاف لڑ رہا ہے, اور سب سے بڑی لڑائی وہ ان قوتوں کے ساتھ لڑ رہا ہے جن کے خلاف پاکستان پیپل پارٹی ہمارے وجود میں آئی تھی. آج وہ ہماری پارٹی میں گھس بیٹھے ہیں. اور یہ ایک میں کہا ہے بالکل ہم بالکل لڑ رہے ہیں. میں مان رہا ہوں کہ میری پارٹی میں خود لڑائی لڑ رہا ہوں. میں خود سر میں بالکل کہہ رہا ہوں میں پاکستان پیپل پارٹی بھٹو شہید کے جو وارث ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں چوروں ڈکیروں لٹیروں کی بات نہیں کر رہا. میں خود اس لڑائی کی بات کر رہا ہوں جو میں بھی لڑ رہا ہوں. ایک پولیٹیکل ورکر کسی بھی جماعت کا ہو, کسی اوپر بات پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایجنسیوں کا, اور ایجنسیوں والے ہوتے ہیں وہ مشیر اور وزیر ہوتے ہیں. یہ سچی بات ہے ساری پارٹیوں میں. دیکھیں ہمیں آپ کریڈٹ دیں, ہمیں آپ تمنا دیں, ہمیں آپ سلوٹ پیش کریں کہ پاکستان پیپل پارٹی کا یہ بتائیں جو پروفیسر صاحب جو کرپٹ لوگ ہیں قومی یکجہتی کا تقاضا ہے. جیسے پروفیسر صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا, پراچا صاحب نے کہا, قومی یکجہتی کا تقاضا ہے کہ ہم شعور دیں ساری سیاسی جماعتیں مل کر, اور میڈیا جو ہماری باشعور سول سوسائٹی ہے, ہم لوگوں کو اس کے ووٹ کی قدر کا شعور انہیں بتائیں. یہ لوگ دیکھیں, یہ جو مایوس ہو جاتے ہیں نا, اور یار پاکستان میں نہیں تبدیلی آنی, بالکل آنی ہے. میں اگر تہیہ کر لوں کہ میرے ووٹ سے تبدیلی آ سکتی ہے, میں اچھے لوگوں کا انتخاب کروں, اچھے لوگ تمام پارٹیوں میں ہوں گے. ہم پہلے ایک ڈویژن ہوتی تھی, پاکستان پیپل پارٹی صرف, جماعت اسلامی صرف. اب مجھے بتائیں کس پارٹی کو کون سا منشور ہے؟ سب برابر ہیں. میں تو آپ کے بات کر رہا ہوں, آپ کے منشور, لیکن میری پارٹی کا کہ آپ کے منشور کو دیکھیں, آپ کی گفتگو میری پارٹی کا جو عملی اقدامات میری پارٹی مجھے کہنے دیجیے, جو عملی اقدامات ہیں جو وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں, جو صدر صاحب کر رہے ہیں, چن کے کرپٹ لوگوں کو آپ نے جناب اسٹیل مل میں بھی وہاں بٹھا دیا ہے. پی آئی اے والے پی آئی اے کا بیڑا گرک کر رہے ہیں, ریلوے کا آگے بیڑا گرک ہو گیا ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں سر, میری پارٹی کے جو اس خطے میں سب سے وزیر اعظم آپ کی پارٹی کا کہنے دیں نا, مجھے کہنے دیں. میری پارٹی کا جو بنیادی منشور ہے وہ پروگریسو ترین اور لیٹسٹ ترین اس خطے میں منشور ہے. بدقسمتی ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. دوسری بات سن لیں, ایک منٹ کہنے دیں. دوسری بات سن لیں, یہ وہی سسٹم ہے جس کو بدلنے میں فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ وکلا تحریک میں لاٹھیاں کھایا کرتے تھے. 4 سالوں میں کون سا قومی مجرم ہے جو ہم نے سلاخوں کے پیچھے بھیجا؟ کوئی ایک بتا دے, کوئی ایک, سوائے پک اینڈ چوز کے فیصلے وہ چھوٹ جاتے. کہاں ہیں؟ ہم نے بڑا شور مچایا, پی آئی اے میں کرپشن ہے, ریلوے کھا گیا. آپ نے شور مچایا سر, آپ نے مچایا نا. وہ عدلیہ جو ہماری اور پراچا صاحب کی آنکھوں کا تارا تھی, کیا ایک بتا دیں مقدمہ سیاسی کو چھوڑ کے جس کو انہوں نے میرٹ پہ کیا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا کر قومی دولت لٹا کر واپس لائے, اور سب سارے برابر ہیں. جج بھی ایسے پروفیسر صاحب قومی یکجہتی کا تقاضا ہے کہ سچ بولیں. یہاں جج بھی وہی کر رہے ہیں, وہی پروٹوکول لے رہے ہیں. 22 گاڑیاں ان کے ساتھ بھی چلتی ہیں, ان کے بیٹوں کے آپ جا کے بینک اکاؤنٹ چیک کریں. یہ تو ہمارے تو جو حکمران ہیں انہیں تو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے کہ کس طرح قومی دولت لوٹنے والے عدلیہ سے تعاون نہیں کرتے. 3 دفعہ جو ہے نا منتخب وزیر اعظم سر جھکا کے جو ہے نا عدلیہ کے سامنے پیش ہوئے, ان کا جو ہے فیصلہ جو ہے نا مانا. اچھا اس طرح کر لیتے ہیں کہ آپ رائل ٹی وی پہ نا وہ کلپ جو ہے نا دوبارہ دکھا دیں جو ماضی میں میاں صاحب نے نا ایک جو ہے نا اعلیٰ عدلیہ پہ جو ہے نا حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا, ایک ٹیبل پہ نا دونوں فائلیں رکھ لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, میں آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی شہر کی جو ہے نا چھوٹی سے چھوٹی عدالت لے لے, وکلا صاحب جب ان کا دل کرتا ہے سول جج صاحبان کو, سیشن جج صاحبان کو رسوا کر دیتے ہیں, عدالتوں کے باہر تالے لگا دیے جاتے ہیں, فائلیں ان کے اوپر پھینک دی جاتی ہے. سر کیا ان تمام چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی اس طرح کرے؟ وزیر اعظم تو پروفیسر صاحب, اگر افتخار محمد چودھری کے بیٹے افسلان چودھری کی شادی قرآن و سنت کے مطابق اس ملک میں ہوئی ہوتی تو میں کہتا کہ میرے ملک کا جو جج ہے
جو میرے ملک کا عدل کا انصاف کرنے والا ہے یہ اسلامی شعار کے مطابق کر رہا ہے، مجھے اس پہ ماننا چاہیے. اگر میں سادہ گاڑی میں آتا، اگر مجھے خدا پہ یقین ہوتا اور کہتا اللہ کی طاقت پہ کہ کوئی مجھے پروٹوکول نہیں چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میری موت برحق ایک دن آنی ہے، تو مجھے ضرورت نہیں ہے 22 گھنٹے اگر ہٹا دو، میرے لیے مت اشارے بند کرو، پھر میں کہتا کہ عدل ہو رہا ہے. بھائی یہاں تو سب برابر، ایک یہ اس امام میں سب ننگے ہیں. اب قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں پھر کہنے میں سچ یہ ہے کہ قوم میں شعور بیدار کرنا چاہیے، جس میں ہمارے ان بھائیوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو مسجد کا تقاضا ہے وہاں بھی اخلاقیات کا درجہ ہونا چاہیے. ان کی بات دل کو لگی ہے. جماعت اسلامی تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تجربہ تربیت کے حوالے سے اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے رکھتی ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو موجودہ الیکشن آ رہے ہیں ان سے پہلے جو عوام ہے ان کی تھوڑی شعوری اور ذہنی تربیت کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، کسی کو بھی ووٹ دیں، لیکن خدا کے لیے اپنے ذہن سے وہ جو پرانی باتیں ہیں جی وہ میرے بھائی کو تھانے سے چھڑا کے لے کے آئے ہیں، لہٰذا میں نے جناب فلاں کوئی چودھری صاحب کوئی ووٹ دینا ہے، وہ جی وہ فلاں کام ہوا تھا جی وہ میری انہوں نے ذاتی مدد کی تھی. تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی ذاتیات سے باہر نکل کے اجتماعی لحاظ سے سوچیں کہ ہمارے ملک کے لیے کون بہتر ہے. تو جماعت اسلامی اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں جو ٹاپک چل رہا تھا کہ جناب عدلیہ اگر کوئی تفریق ہو تو کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہوگا کہ پک اینڈ چوز ہو. بہرحال لازمی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بے لاگ انصاف ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر ججز کے کچھ معاملات ہیں تو اس کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہے، اور ججز کا بھی محاسبہ اسی طرح ہونا چاہیے جیسے عام آدمی کا ہے. لیکن اس سے اس بات کی تقویت نہیں ملتی اور راستہ نہیں نکلتا کہ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ عدالتوں کو اور عدلیہ کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دے. اگر کہیں کوئی چیز غلط ہے تو ایک غلطی دوسری غلطی کا جواز نہیں بن سکتی. اور اس ضمن کے اندر یعنی انہیں تو مثال بننا چاہیے. سب سے پہلے تو زرداری صاحب کو بننا چاہیے کہ بھائی اگر مجھ پہ کرپشن کا ہے الزام تو وہ جھوٹا ہے، میں خود پیش ہوتا ہوں اور میرا کیس جو ہے وہ وہاں پہ جائے، اور اس کے بعد یہ کہ عدالتوں سے استثناء وہاں کی عدالت سے یہ تو مل سکتا ہے کہ وہ پرسنلی نہ وہاں جائیں. لیکن یہ کہ اگر کسی کے ہاتھ صاف ہوں تو اسے تو کوئی ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ہماری لاشوں پر سے گزر کے خط لکھا جائے گا، پھر وہ لاشوں والے بھی بیچارے جو ہیں اب سرد خانے میں چلے گئے، کہنے کا خود لاش بن گئے. اور اسی طرح سے یہ بات کہ جی آپ عدالتیں جو مرضی کر لیں، وہ کہتے ہیں جی عدالت کو نہیں مانتے، اسپیکر عدالت ہے. کیسے اسپیکر عدالت ہے؟ یہ قانونی بحث ہے، میں اس پہ، لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پر عام ووٹر کا شعور بلند کرنے کی ضرورت ہے، اسے احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک دن غریب کے پاس آتا ہے، غریب وہ دن خود ضائع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی کہ 11 مہینے 1.5 مہینہ تھوڑا یہ جو سیل لگاتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی 5 سالوں میں ایک دن آتا ہے غریب کے پاس. وہ اپنا وہ دن جو ہے وہ جاگیردار کے پاس، سرمایہ دار کے پاس، پجارو گاڑی والے کے پاس، وڈیرے کے پاس، پولیس ہے، تھانے، کچہریاں، ان کے اوپر وہ برباد کر دیتا ہے. کبھی نہیں دیکھا کہ کردار کیا ہے. یعنی دوسری طرف ایک آدمی بڑا ہی صاحب کردار کھڑا ہو، لیکن یہ کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جی یہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ کون سی برادری ہے، کون سا تمتراک ہے اور کون سے چودھرا جمع ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ جب ہم پہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے، ہم تو اسے بھگت رہے ہیں نا. جماعت اسلامی نے ڈیلیور کیا ہے، ہم نے کراچی میں ڈیلیور کیا، ہمارے MNA MPs ہمارے ناظم سب نے ڈیلیور کیا ہے. گڈ گورننس کی ہم نے مثال دی ہے، کرپشن فری پالیٹکس کی دی ہے. اب ہم منشور دے رہے ہیں. یعنی یہ بات ملک صاحب کی ٹھیک تھی کہ جی یہاں ووٹ لینے کے لیے تو سارے اور ہی باتیں ہوتی ہیں، میرے خاندان کو ووٹ دیں، ہمارا حق بنتا ہے، اب ہمیں آنا چاہیے، ساڈی باری. تو ہم جو ہے نا جی جماعت اسلامی نے منشور دیا ہے پورے مکمل، اس کے پیچھے ایک مکمل ورکنگ موجود ہے کہ 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ خرچ ختم کریں گے. کیسے کریں گے یہ ہم نے پورا دیا ہے. 10 سالوں میں ہم 50,000 میگا واٹ بجلی بنائیں گے، ہم نے پورا یہ بتایا ہے. 30% قیمتیں کم ہوگی، کس طرح کم ہوگی یہ ہم نے دیا ہے. کیسے ہم ریونیو بڑھائیں گے، 1.8 کھرب کا جو اس وقت ٹیکس کلیکشن ہے اس کو 2.8 کھرب پہ لے جائیں گے، کس طرح سے کریں گے، کون سے نئے ہم ٹیکس نیٹ کو وسیع کریں گے، ٹیکس کی شرح کم کریں گے. یہ ساری ہم نے ورکنگ کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ
800 अरब रुपया तो सूद का ही एक ऊपर से नीचे तक चलता है, यहाँ 850 अरब रुपया जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है, 1100 अरब रुपया टैक्स चोरी हो जाती है। तो प्राचा साहब ने बड़ा अच्छा एक अपना एक मंशूर पेश किया इसका अरबी। अभी हम मिलते हैं वक्फे के बाद, तो एक मुख्तसर सा वक्फा ले लेते हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद।